صحرا کے چند راز۔ دو بھائی ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ دونوں جوان ہو چکے تھے، شادی کے لائق تھے، مگر کوئی بھی انہیں اپنی بیٹی دینے کو تیار نہ تھا۔ یہاں تک کہ ان کے رشتہ داروں نے بھی ان سے منہ موڑ لیا تھا۔ ان دونوں بھائیوں کی زندگی بہت خوار ہو چکی تھی۔ ان کے سر پر ان کے ماں باپ کا سایہ نہیں تھا۔ قسمت نے انہیں ایک اصل دنیا سے روبرو کرایا جس میں ان کا کوئی بھی اپنا نہ تھا۔ وہ بھائی کچھ عرصہ پہلے ریگستان کی طرف گئے تھے اپنا سارا قافلہ لے کر، کیونکہ ان کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ وہ بنجارے تھے، ان کا ایک ٹھکانہ نہ تھا، کبھی کہاں جاتے تو کبھی کہاں جاتے۔ ان کی اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی اور ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ ان کے پاس بہت مال و دولت تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ان کا قافلہ ریگستان سے آ رہا تھا کہ آتے آتے انہیں شام ہو گئی۔ ابھی رات کے وقت وہ سفر نہیں کر سکتے تھے۔ تب انہوں نے یہ سوچا کہ آج کی رات ہم اسی ریگستان میں گزاریں گے اور صبح کو اپنا سفر پھر سے شروع کریں گے۔ انہوں نے ریگستان میں رات گزاری۔ سب سو چکے تھے مگر ایک دو لوگ جاگ رہے تھے۔ وہ آگ پر اپنے ہاتھ سینک رہے تھے مگر آگ بھی بجھ چکی تھی۔ تب جب سب سو گئے تو وہ 2 سے 3 لوگ تمام قافلے کا سارا سامان لے کر وہاں سے بھاگ گئے۔ دراصل جن لوگوں نے چوری کی تھی وہ لوگ بھی اسی قافلے کا حصہ تھے۔ یوں ان کی آپس میں غداری نے ان کا بنا بنایا سارا کام تباہ و برباد کر ڈالا اور قافلے کی سربراہی ان 2 بھائیوں نے لے رکھی تھی۔ جب قافلے کے لوگ ہی ایک دوسرے سے غداری کرنے پر اتر آئے تو یوں انہیں بہت نقصان ہوا اور وہ بیچارے اپنا سارا دھن دولت ہار کر بیٹھ گئے۔ پہلے تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ مال و دولت تھی کہ جس سے وہ اپنا پیٹ پال رہے تھے، مگر بالکل پیسے ختم ہونے کے بعد انہیں اپنے پیٹ پالنے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی کہیں سے نصیب نہ ہو پا رہی تھی۔ اور ان کے رشتہ دار جو ان کے ساتھ اس وقت بہت اچھا بنے ہوئے تھے اور اپنی بیٹیاں بھی دینے کو تیار تھے، ان کے بدلتے حالات دیکھ کر انہوں نے ان سے منہ موڑ لیا اور وہ دونوں بھائی بیچارے اتنا پریشان ہو گئے اور ان کے دماغ میں ایک بات نے گھر کر لیا کہ اگر پیسہ ہو تو سب اپنے ہیں ورنہ کوئی بھی تمہارا نہیں ہے۔